نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. اس حالات ایسے پیش آئے ہیں جس کی بنا پر دلی تقاضا ہوا کہ کچھ صبر کے متعلق بیان کیا جائے. کل بھی کچھ بیان کیا تھا، آج بھی دل میں آیا کہ اس کے متعلق ہمارے بزرگوں نے جو کچھ کہا ہے اس پر روشنی ڈالی جائے. اور اس پر یہ سورہ ذہن میں آئی جس میں صبر کا ذکر ہے، اور یہ سورہ بہت ہی جامع سورہ ہے. حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اگر صرف والعصر کی سورہ نازل ہوتی اور کچھ نہ ہوتا تو عمل کے لیے کافی تھا. حضرت امام شافعی والعصر ان الانسان لفی خسر، اس کا ترجمہ یہ ہے قسم زمانے کی کہ انسان سب کے سب گھاٹے میں ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں. صحابہ کے ذہن میں بڑی اس کی وقعت تھی، عظمت تھی. ہمارے بزرگان دین اس کو پیش نظر رکھتے تھے. بعض روایتوں میں یہ بھی آیا ہے کہ پہلے لوگ جب اپنے دوستوں سے ملتے تھے تو ہر ایک والعصر کی تلاوت کرتا تھا. یہ تھی اہمیت اس کی. اگر سورہ والعصر ہر شخص کے سامنے آ جائے اور اس کا معنی مطلب پیش نظر ہو جائے تو انشاءاللہ وہ ہدایت یاب ہو جائے گا. اللہ کے ہاں وہ مقبول اور اللہ کا پسندیدہ بندہ ہو جائے گا. چنانچہ مختصر میں یہ عرض ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں والعصر، قسم ہے زمانے کی. دیکھیے زمانے کی قدر آپ کو معلوم ہے کہ نہیں؟ کل سے آج تک میں زمانے کی قدر معلوم ہو گئی ہوگی. کل جس کا انتقال ہوا حضرت قائد صاحب کی بہو کا، تو کیا عمر نہیں ہوگی؟ 50-60 ایسی نہیں ہوگی. یہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو 60, 70, 80 تک ہیں، تو ان کو قدر کرنا چاہیے نہیں. آج جن کا انتقال ہوا ہے ان کی بھی عمر یہی 60-70 رہی ہوگی. ہم لوگ ان سے بڑے ہیں. داماد تھے قائد صاحب کے داماد مولانا عرفان صاحب، ان کی اب قدر، اب ایک وقت بھی وہ نماز نہیں پڑھ سکتے، روزہ نہیں رکھ سکتے، سبحان اللہ الحمدللہ نہیں کر سکتے. تو وقت کی بڑی قدر ہے. وقت ہی سے اعمال ہوتے ہیں. وقت اگر ملے تو اعمال کر سکتا ہے، کرے یا نہ کرے، ضائع کرے دوسری بات ہے. جب تک وقت نہ ملے اس وقت تک عمل نہیں کر سکتا. جس طریقے سے مکان نہ ملے، آپ یہاں بیٹھے ہوئے بیان کر رہے ہیں، یہ مکان کچھ نہ رہے تو کیسے بیان کریں گے؟ کام کے لیے جیسے مکان کی ضرورت ہے ویسی زمان کی بھی ضرورت ہے. تو عمر بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی دولت ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں کے افضل وہ لوگ ہیں من طال عمرہ و حسن عملہ، جن کی عمر طویل ہو، عمل اچھا ہو. بدترین آدمی وہ ہے وہ عمر تو طویل ہو، عمل اچھا نہ ہو. اس وجہ سے ہر آدمی کو اچھا بننے کی کوشش کرنا چاہیے. یہ نہیں صرف طول عمر ہم کو مل جائے، نہیں، طول عمر کے ساتھ حسن عمل کی بھی دعا کرو. طول عمر وہی محمود ہے اور وہی پسندیدہ ہے، مستحسن ہے جو حسن عمل کے ساتھ ہو. اللہ تعالیٰ نے ہم کو طول عمر سے نوازا ہے. اللہ تعالیٰ حسن عمل کی بھی توفیق مرحمت فرمائے. اللہ تعالیٰ جتنے توفیق دیتے ہیں وہ سب انہی کی طرف سے ہے. عمر بھی انہی کی طرف سے اور توفیق بھی انہی کی طرف سے. ہمارے حضرت محمد
بہت سارے فرمایا کہ دیکھو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ امت محمدیہ کی عمر 60 اور 70 کے درمیان میں ہے. تو 60 اور 70 کے درمیان میں تو یہ قانونی ایک عمر ہے، امت محمدیہ کی عمر ہے. لیکن جو 70 کے بعد ہوتا ہے تو ایک ایک دن وہ اللہ کی نعمت ہے خاص، وہ تو اللہ نے دیا ہے. وہ بھی ایک ایک سال فرمایا کہ دیکھو 60 ایک سال ملی گویا کہ تم کو ایک نعمت مل گئی، دوسرا سال ملا 70 تک تو سال چلے گا، اور لیکن 70 سال کے بعد ایک ایک دن چلے گا. کبھی قدر کرنی چاہیے نہیں. 70 سال کے بعد تو اب ایک ایک دن جو اللہ دے رہا ہے وہ ان کی نعمت ہے، ان کا فضل ہے. 60 سے ایک سال دیا تو 61 ہو گئے. تو ابھی امت محمدیہ کے درمیان میں ہو تم، ایک سال اور مل گیا 62 ہو گئی، ایک سال بعد 70 تو اس طرح چلے گا. یہ مولانا کی بات ہے مول صاحب، یہ ہم لوگ کو کبھی ذہن میں بھی نہیں آتا. لیکن 70 کے بعد ایک ایک دن اللہ کی نعمت ہے، اس کی قدر کرو. اب تم کو پر انعام ہو رہا ہے، وہ تو عدل ہے، یہ فضل ہے، انعام ہو رہا ہے. اسی بنا پر بہت سے بزرگان ایسے بھی ہوئے ہیں مولانا اللہ کہ 60 سال کے بعد خلوت اختیار کر لیتے تھے. 60 سال کے بعد بہت سے بزرگان ایسے ہوئے ہیں جن کے بال سفید ہوئے خلوت اختیار کر لیا. جا کو ندی تمہارے پر نذیر آ گیا، ڈرانے والا آ گیا. معلوم اس کی تفسیر یہ کہ 60 سال ہو گیا، بانے کا بال سفید ہو گئے، بانو کا دادا بن گیا، اب اس کے لیے گنجائش نہیں ہے غفلت کی. اور جو پردادا بن گیا اس کے لیے تو اور زیادہ گنجائش ہے، ہنسنے کی گنجائش نہیں ہے. اب تو رونے کی گنجائش ہے، تو رونے ہی اپنے حال پر رونے ہی چاہیے. سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ اپنے حال پر افسردگی ہو، درد نایافت ہو، نہ پانے کا غم ہو، یہ بھی بڑی نعمت ہے. فرماتے ہیں کہ اگر کسی کو 1000 سالہ مجاہدے کے بعد درد نایاز مل گیا تو سب کچھ مل گیا، نہ پانے کا غم. حضرت عبد الباری ندوی وغیرہ اسی سے متاثر ہوئے، حضرت شاہ صلی اللہ صاحب سے، اسی مضمون سے. اگر بعد مجاہدہ 1000 سال مجاہدہ کیا، کہا اللہ افسوس کہ ہم نے مجاہدہ کیا لیکن ہم کو کوئی ملا نہیں، ابھی ہم محروم ہیں، ابھی ہم کورے ہیں. یہ احساس کا پیدا بہت بڑی نعمت ہے. اور اگر لاکھوں سال محنت کیا اور کہا کہ ہم کچھ ہو گئے، وہ وہیں سے گر گیا، وہ تو گر جائے گا. نہ پانے کا غم، یہ بڑی بات ہے. بہرحال عمر عزیز ہے، ایک ایک دن جو ہے بہت بڑی نعمت ہے. ہمارے شاہ غلام علی صاحب بہت بڑے بزرگ تھے، معلوم ہے آپ لوگ کو. اس وقت پوری ترکی کی حکومت انہی پہ چل رہی ہے. شاہ غلام علی صاحب انہی کے یہ خلیفہ یا ان سے منسلک کون ہے، یہ جو اس وقت بادشاہ ہے وہی سلسلہ وہی ہے. محمود آفندی سے میں ملا بھی ہوں، وہ ترکی کے تھے، حرم میں ملاقات ہوئی، انہی کی عمری تھے. وہ جو دیکھا دینی ایمانی باتیں آپ سن رہے ہیں کہ نہیں، دین و ایمان لے کر کے وہ شخص چلا آگے. اللہ تعالیٰ آگے بڑھاتا ہے، بڑھاتا رہے گا انشاءاللہ. آپ لوگ دعا بھی کرتے رہیے. اللہ تعالیٰ اس دین و ایمان کی وجہ سے لے چلا ہے تو اس کو مزید ترقیات سے مالا مال فرمائے. آمدنی بھی زیادہ ہو رہی ہے، وسعت بھی ہے، سبھی چیز اللہ تعالیٰ نے دیا ہے. تو شاہ غلام علی صاحب بہت بڑے بزرگ تھے، بہت بڑے بزرگ تھے. ان کے گھر پہ کوئی بیٹھا ہوا تھا، کوئی آدمی آ کے بیٹھ گیا، تو انہوں نے لے آ کے کھتوڑی ہوتی جانتے کہ نہیں، جو زمین کی سب ہوتے کاغذات لے آ کے رکھ دیا. کہا بھائی یہ کیا، یہ سب کاغذات یہ رجسٹری وجری کیوں لے آ کے رکھا؟ کہا تم اتنی دیر سے بیٹھے ہو کہ میں گھبرا گیا، میں چاہتا ہوں اپنا گھر دے کر کے چلا جاؤں تاکہ تم سے فرصت مل جائے ہم کو. بتائیے وقت کی قدر، اتنی دیر سے بیٹھا. اب مجھے بہت مول صاحب میں کیا کہوں، وقت کی قدر کرو، بات بڑھاؤ مت. سب سے کہتا ہوں، آپ سب لوگوں سے کہتا ہوں، بات ٹیلی فون پہ بھی کرنا ہو، جہاں تک ہو سکے اختصار کے ساتھ. خیر کلام ما قل و دل ہے کہ سنے ہوئے کہیں بہترین کلام وہ ہے جو قل و دل
قلیل ہو لیکن دلالت زیادہ کرے. اس وجہ سے فضولیات میں اپنے اوقات کو گزارنا چاہیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من حسن اسلام المرء ترک ما لا یعنی. آدمی کو حسن اسلام سے کہ لایانی باتوں کو ترک کرتے ہیں. لایانی بات بہت بڑی بات ہے. ایک بزرگ کہیں رہتے تھے. لوگوں نے کہا کہ آپ بزرگ ایسے ہیں, بڑے ہیں, فلاں جگہ ایک عالم رہتے اسی محلے میں, ان کیا کبھی آپ گئے ہیں؟ کہا وہی ایک بتو گیا ہوں. اور ان سے حدیث سنی من حسن اسلام المرء ترک ما لا یعنی. آدمی کو حسن اسلام سے بات یہ ہے کہ لایانی باتوں کو ترک کر دے. اسی پر عمل نہیں ہو سکا, اس بنا پر ان کی خدمت میں نہیں گیا میں. بہت لکھا ہوا ہے, علماء نے لکھا ہے کہ اگر تم کسی کے گھر گئے اور تمہیں کھٹکھٹایا, کہا فلاں شخص ہے, تو بیوی نے کہا نہیں, کہے گی تو اگر تم نے پوچھا کہ وہ کہاں گئے ہیں تو لائنی بات ہو گئی, اسے توبہ کرو. ہو سکتا بیوی کو مناسب نہ ہوتا تو کہاں گئے بتانا. تم نے کیا پوچھا کہ وہ فلاں شخص ہے, بیوی نے کیا کہا نہیں ہے, بس آگے بڑھو. لائنی بات کہاں گئے ہیں یہ کو تم نے پوچھا. کتاب سب لکھی ہوئی مول صاحب, سب ہمارے بزرگان دین لکھ چکے ہیں. جو کتاب پڑھے گا وہی نہیں سمجھے گا. لا یعنی بات ہو من حسن اسلام مرء ترک ما لا یعنی. مہاراج اللہ تعالیٰ نے دین ہم کو دیا ہے, سپرد کیا ہے. نبی نہیں آئے گا, جو ان کے وارث ہیں, علماء ہیں, اولیاء ہیں, ان کو اس دین کو چلانا ہے. اس بنا پر جو انہوں نے کیا ہے وہی کرنا ہوگا. ہر کی بجائے نشست مردمہ بغیر متوجہ شدن پورا ہما بات کر کے انبیاء علیہ السلام کا تھا. جو شخص کسی جگہ پر بیٹھا اور لوگ اس کی طرف متوجہ ہوئے تو اس کو وہی کرنا چاہیے جو انبیاء نے کیا ہے. کیونکہ انبیاء کی یہ پسرو ہے, پیشرو نہیں ہے, بس پیچھے چلنے والا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم لایانی باتوں سے بچتے تھے تو تم بھی بچو. اپنے وقت کی قدر کرو. اللہ نے جو وقت دیا ہے مجھے بھی توفیق دیے, وہاں جا کے افسوس ہوگا ایک ایک لمحہ پر. حدیثوں میں آتا ہے کہ مردے کو جب کوئی ایصال ثواب کرتا ہے مردے کو, تو کہتا ہے کہ مجھ کو تو یہ میں نے پڑھا نہیں, یہ ثواب مجھ کو کیسے مل رہا ہے. آئے گی حدیث آئے گی نہیں. تو کہا جاتا ہے کہ تمہارے لڑکے نے پڑھا ہے اس کا ثواب بخشا ہے, یا تمہارے دوست نے پڑھا ہے اس کا ثواب بخشا ہے. تو اس وقت افسوس کرے گا, ہائے جب میرے نہ رہنے میں اتنا بڑا ثواب ملتا ہے دوسرے کے پڑھنے سے, تو کہا کہ میں اگر پڑھے ہوتا تو کتنا ثواب ملتا ہے. میرے حسن اسلام مرے, سبحان اللہ کا اجر زمین و آسمان میں سما نہیں سکتا. سبحان اللہ کا صرف اجر, سبحان اللہ, الحمدللہ. جو مر گیا ختم, عمل کا دروازہ ختم اور رزق کا دروازہ بھی ختم, کچھ نہیں. جس کی وفات ہو گئی عمل کا دروازہ بھی بند, اب چڑھے گا نہیں کچھ, آئے گا بھی نہیں, کہیں رزق بھی نہیں آئے گا, عمل چڑھے گا نہیں, ختم. ہاں لیکن مول صاحب اللہ تعالیٰ کے رسول نے خوشخبری بھی دی ہے, لیکن اس کا عمل چڑھے گا جسے کسی کو علم سکھایا ہے, اس کا عمل چڑھے گا جسے کسی اولاد کو چھوڑا ہے, اس کا عمل چڑھے گا جس نے صدقہ باغ لگوایا, کنواں لگوائی ہے کہ نہیں, واقعات تو صالحات بھی ہے کہ نہیں, صالحات جاری رہیں گا. یہ بھی بیان کر دیا کیجیے. اگر اس نے کسی کو پڑھایا ہے ہاں تو سلسلہ جاری رہے گا تو ثواب ملے گا کہ نہیں. اگر کسی نے باغ لگا دیا ہے, کنواں کھدوا دیا ہے, یہ چیز گجرات میں بہت ہے مول صاحب, پائپ وہ لگاتے رہتے ہی نہیں, راستے میں یہاں تو کوئی پوچھتا بھی نہیں, مر جائے تبھی نہیں پوچھے گا, پانی ہی نہیں دے گا, پوچھے گا. وہاں جہاں جہاں ایسی جگہ ہوتی ہیں جہاں لوگ کھڑے ہوتے ہیں, بیٹھتے ہیں, ٹھہرتے ہیں, فوراً پائپ لگاتے ہیں, وہ لوگ جگہ بنواتے ہیں. ہم نے بعد میں ابھی ان کا انتقال ہو گیا, ہمارے بہت دوست تھے, انہوں نے پوری سڑک بنوا دیا میلوں کی,
تنکاریا کی طرف کی سڑک بنوائے. روپیہ یہاں بھی ہے مول صاحب، مت سمجھیے، ہمارے دیہاتوں میں بھی روپیہ ہے. ایک نالی میں نہیں پٹواتا، ایک نالی میں جو 5 روپیہ 10 روپیہ میں وہ نالی پٹ سکتی ہے، لیکن نہیں پٹواتا. تجربہ ہے، جا کے دیکھتا رہتا. گر رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، لیکن یہ نہیں کہ 10 روپیہ نکال کے ان کو پڑھاتے. وہاں کیا ہے مول صاحب، ٹکر ہوئے، سڑک چوڑی ہے، لگ جاتا ہے تو درمیان میں بنوا دیتے ہیں. جائیے دیکھیے گا جگہ جگہ کہیں کہیں. یہاں کچھ نہیں. انفاق فی سبیل اللہ، یہ صدقہ جاریہ ہے. علم اگر پڑھا دیا، کوئی ایسی چیز کر دیا جس سے خلق خدا کو نفع پہنچ رہا ہے، اولاد صالح ہوگا، یہ سب چیزیں ملے گی. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے، اپنے عمر کی قدر کرنے کی توفیق دے. تمام والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم ہے زمانے کی، تمام انسان گھاٹے میں ہے. اللہ فرما رہا ہے مول صاحب، یہ کوئی بزرگ نہیں کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں. والعصر سورہ کی اہمیت ہے، تبھی تو امام شافعی فرما رہے ہیں والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا، مگر وہ جو لوگ ایمان لائے گھاٹے سے نکل گئے. ایمان کے لاتے ہی گھاٹے سے نکل گئے، لیکن کچھ ہی نکلے، پورا نہیں. آگے کیا ہے؟ آمنوا وعملوا الصالحات الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور اچھے کام کیے. اب گھاٹے سے اور زیادہ نکل گیا، آدھا نکل گیا. اور اس کے بعد دوسرے لوگوں کو ہدایت بھی کیا، بھائی نماز روزہ کیا کرو، کہتا رہا باپ بچوں کو. تب اور ہلاکت سے نکلا ہے. اور چوتھی چیز یہ کہ صبر کی تلقین اسی بات کیا ہے، صبر کی تلقین کیا ہے کہ اگر کوئی مصیبت آتی ہے تو بھائی صبر کیا کرو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے شکر کی تعلیم دیتے تھے ویسے صبر کی بھی تعلیم دیتے تھے. بس خود اللہ نے فرمایا وصبر، آپ صبر کیجیے، ہے کہ نہیں؟ جیسے اولو العزم پیغمبروں نے صبر کیا ہے ویسے آپ بھی صبر کیجیے. نبی کو حکم ہو رہا ہے، آپ کو یہ حکم ہے کہ نہیں؟ سب کو ہے. وصبر، صبر کرو. صبر بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی دولت ہے. کسی کے بچے کا انتقال ہو گیا، کسی کے باپ کا انتقال ہو گیا، کسی شوہر کا انتقال ہو گیا، معمولی مصیبت نہیں ہوتا، بہت بڑی. صبر کرنا آسان نہیں ہوتا، مگر اللہ پر اگر نگاہ ہے تو صبر کرنا آسان بھی ہے. اللہ پر. ایک مفتی صاحب تھے، بہت عمدہ قصہ ہے، لکھا غالباً امام محمد نے لکھا ہے واقعہ. ایک مفتی صاحب تھے، ان کی بیوی کا انتقال ہو گیا. تو مفتی تھے، شہر بھر کے مفتی تھے. دروازہ بند کر کے بیٹھ گئے اندر. اب فتویٰ والے آتے ہیں، کھولتے ہی نہیں. بیوی کی اتنی محبت کہ اپنا کام چھوڑ دیا انہوں نے، جو کام واجبی تھا چھوڑ دیا. دروازے بند، کوئی جاتا ہے ملتے ہی نہیں. مجھے بیوی کا انتقال ہو گیا. بیوی کا انتقال ہو گیا، مسئلہ ہے، بتایا سے کیا. لیکن اس عورت ہی نے اس کا علاج بھی کیا، ان کا بزرگ صاحب کا، مفتی صاحب کا. گئے، کہا کھٹکھٹایا اس نے، کہا نہیں، کہا مجھے بہت ضروری مسئلہ پوچھنا ہے. بہت اصرار کیا کہ نہیں کھولیے، ہم کو بہت ضروری مسئلہ پوچھنا ہے، بغیر آپ کے کوئی بتلا ہی نہیں سکتا. مجبوراً کھول دیا انہوں نے. کیسے مولانا، میری بات یہ ہے، میرے پاس کسی نے امانت رکھا ہے، ایک امانت رکھا ہے، کسی نے رکھا ہے یا میرے پاس امانت رکھی ہوئی ہے. وہ آ کے مجھ سے کہے کہ ہماری امانت کو ادا کرو، تو میں کیا کروں؟ حضور نے کیا کہا؟ مفتی صاحب نے دے دو امانت. یا امانت تھی تو دے دو. وہ پھنس گئے وہیں سے. اس نے کہا مجھے صاحب آپ کی بیوی آپ کی اللہ کی امانت نہیں تھی، بیوی کی نہ رہ، اللہ نے اپنی امانت لے لیا آپ سے، تو اتنا رنج ہوگا کیوں فتویٰ کام چھوڑ دیا آپ نے. وہ ٹھیک ہو گئے، عورت نے ٹھیک کر دیا ان کو. اللہ تعالیٰ کی، اللہ کی نعمتیں. علم بھی نعمت ہے،
عمر بھی نعمت ہے، عمل بھی نعمت ہے، رزق بھی نعمت ہے، سب نعمت ہے، لیکن شکر سب کا کرنا ہے۔ علم اللہ نے دیا، شکر ادا کرو کہ اللہ نے تم کو علم دین دیا، اب اس کی قدر نہیں ہوتا، اس کی قدر نہیں۔ میں دیکھتا ہوں لوگوں کی نظر سے، ایسا کوئی انگریزی کا کوئی اتنا خوش، اور حافظ قرآن ہے تب بھی تو خوش ہونا چاہیے کہ حافظ قرآن ہی ہو گیا ہے، کتنے لوگوں کی بخشی کرائے گا، کتنے لوگوں کے اللہ جنت میں پہنچائے گا، قدر ہونی چاہیے۔ تو جو کچھ پڑھو پڑھاؤ، یہ اپنے مزاج کو بدلو، اسلامی مزاج باقی رکھو، چاہے عورت ہو یا مرد ہو یا کوئی بھی ہو۔ مزاج علمی، مزاج اسلامی یہ ہے کہ علم دین کی قدر کرو، نقصان نہیں آنا چاہیے۔ ممبئی میں ایک آدمی کہنے لگے، میں نے کہا دیکھو پہلے ایمان کی خیر بناؤ اپنی، کچھ پڑھاؤ لکھاؤ، کچھ نہیں کوئی کہتا ہے، لیکن اگر یہ کہنے لگے کہ سائنس کا علم یہ حدیث کے علم سے بڑھ کر کے ہے، بے ایمانی ہو جائے گی، اب تمہارا خاتمہ خیر نہیں ہوگا۔ اب یہ نہ کہو، پڑھاؤ جو کچھ چاہو کرو، لیکن اپنے عقائد کو درست رکھو۔ عقائد اگر درست ہو، خود علامہ اکبر حسین جج نے کہا جھولو یہ جھولو مگر اللہ اور اس کے رسول کو نہ بھولو، دین کو نہ بھولو، ہے کہ نہیں؟ بہت مشہور شعر ہے، میں جلدی نہیں پڑھ پا رہا ہوں۔ اکبر الہ آبادی نے اتنی عمدہ بات کہی مول صاحب، خود انگریزی ذات ہیں، سب گھر کے لوگ انگریزی ذات ہیں، لیکن ایسا رد کیا ہے اور ایسے وہ ترغیب دیا ہے دین کی طرف علم میں کہ بہت کم شاعروں نے اسے کیا ہے۔ مگر اللہ تعالیٰ نے یہ دین ہم کو دیا ہے، اس کی قدر کرنی چاہیے، جو وقت ملا ہے اس کی قدر کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے ہم کو زندگی بخشی، ہم تو مر گئے تھے۔ النوم اخت الموت ہے کہ مشہور ہے، نوم جو ہے، نوم موت کی بہن ہے۔ اس کے بعد اللہ نے روح دیا تم کو، اس روح کی قدر کرو۔ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے ہم کو زندگی بخشی موت کے بعد، اور اسی طرح لوٹ کے جانا ہے۔ اس بنا پر اپنی زندگی کو کارآمد بنانا ہے ہم کو۔ موت دیکھ رہے ہیں، نہ جوان کو چھوڑتی ہے موت، نہ بوڑھے کو، سب کو لے جا رہی ہے، کوئی روک نہیں سکتا، نہ امریکہ روک پا رہا ہے اور نہ روس روک پا رہا ہے، اور نہ یہاں کا کوئی بددین متمرد روک پا رہا ہے، سب کچھ روک رہا ہے، دین کو روک رہا ہے لیکن بیماری کو روک نہیں پا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ مالک یوم الدین، یوم الدین کا بھی مالک ہے، یوم الدنیا کا بھی وہی مالک ہے۔ یہ چونکہ یہاں پر کچھ لوگ ظاہر ہوتے ہیں حکومت کے، اس بنا پر اللہ تعالیٰ نے نہیں بیان کیا مالک یوم الدین، و دنیا نہیں فرمایا، کیا کہا مالک یوم الدین۔ وہاں کسی کی حکومت نہیں ہوگی، بیٹھے گا اللہ تعالیٰ کرسی پر عرش پر، لمن الملک اليوم، بتا آج کے دن کس کا ملک ہے؟ اس وقت نہ جبریل رہیں گے، نہ میکائیل رہیں گے، نہ ملک الموت رہے گا، ملک الموت بھی رہے گا۔ اللہ فرمائے گا لمن الملک اليوم، آج کے دن بتلاؤ کس کا ملک ہے؟ خود اللہ فرمائے گا للہ الواحد القہار، واحد قہار کا ملک۔ جس وقت روایت ہمارے حضرت سناتے تھے ان کا چہرہ سرخ ہو جاتا تھا، سب انہی سے سنا ہوا ہے، انہی سے سنا ہوا ہے۔ ان کا حال بھی ہم کو یاد ہے، چاہے ہمارا حال وہ نہ ہو لیکن حال تو یاد ہے، چہرہ سرخ ہو جاتا تھا۔ لمن الملک اليوم، آج کے بتاؤ کس کا ملک ہے؟ جبریل کہاں ہے؟ میکائیل کہاں گئے؟ سب مرے ہوئے ہیں۔ ملک موت کہے گا وہ بھی غائب، سب کی جان تو نکال لیا، اپنی جان بھی اللہ نکال دے گا، تم بھی مردہ ہو جاؤ۔ اس وقت اللہ فرمائے گا لمن الملک اليوم، آج کے دن بتاؤ کس کا ملک ہے؟ کوئی بولنے والا نہیں رہے گا، للہ الواحد القہار، واحد قہار کا ملک۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اپنے دین پر پورا اعتقاد پیدا فرمائے،
خود ہمارے ایک صاحب تھے جو عذاب قبر کے منکر تھے، یہ خود ہمارے حضرت سے رومی صاحب سے، ان کے خسر تھے صوفی صاحب، انہوں نے بیان کیا یہ واقعہ، نہیں مولانا منظور صاحب نے لکھا یہ واقعہ، مولانا منظور نعمانی نے۔ ایک آدمی منکر تھا عذاب قبر کا، کسی مانتے ہی نہیں تھا، ہزاری حدیث قرآن لوگ پڑھ رہے تھے، مانتے ہی نہیں تھا۔ بس صوفی جی آئے، صوفی جی بڑے زبردست آدمی تھے، بڑی یونس کے خسر تھے، کہا اچھا میں چلو تم کو عذاب قبر دکھا دوں، جاؤ نہاؤ، کپڑا نیا پہنو، میں بھی تیار ہوتا ہوں، کیونکہ عذاب دیکھ رہا ہوں گا تو ہو سکتا تم بچ کے آؤ یا نہ ہو۔ ایسے انداز سے کہا مان گیا میں۔ یہ محمد الرحمن لکھا بھی کہیں ہے، صوفی صاحب کے ایمان کے متعلق بہت با ایمان آدمی تھے صوفی ہے، مولی رومی صاحب وغیرہ تھے، ان کے خسر تھے، وہ مولی یونس کے خسر تھے، مولی یونس یہ سعادت کے جو وہ تھے، لمن الملک، انہوں نے کہا صوفی صاحب نے بہت ہم سے بہت تعلق رکھتے تھے، بہت محبت رکھتے تھے ہم سے، بہت، اللہ کیا میں کہوں۔ کہا اچھا میں تیار، تم تیار ہو جاؤ، پہلے نہا لو، کپڑا اچھا پہن لو، کیونکہ اب وہ عذاب قبر دیکھو گے تو معلوم بچو گے، نہیں بچو گے تو کب سے سب سوچ سمجھ کے چلو وہاں قبرستان میں، ٹھیک ہو گیا وہ۔ لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار۔ دوستو بزرگو، اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے، اس میں اپنے احکام نازل فرمائے ہیں، اور وہ چاہتا ہے کہ اس پر عمل ہو، اور صاف صاف بتا دیا کہ عمل کرو گے تو آپ پھر میں رہو گے، نہیں عمل کرو گے تو ایک سے ایک مسلط کریں گے ہم کو رہنا، اس کا تمہارے پر کوئی علاج نہیں ہوگا۔ عافیت بہت بڑی دولت ہے، یہ اللہ کی مسلطیں ہیں۔ تکوینی امور میں کسی کو دخل نہیں ہے، تشریعی امور میں جو آپ نماز پڑھیں نہ پڑھیں، لیکن بیمار ہونے میں کوئی بچتا ہے؟ نماز پڑھنے میں اچھا ابھی پڑھ لوں گا ہے، اس میں اجازت ہے، اجازت مطلب یہ کہ رخصت ہے، لیکن بیماری میں کوئی رخصت نہیں ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کہے گا بیمار ہو تو بیمار پڑنا ہی ہے تم کو، مرنا ہے تو مرنا ہی ہے تم کو، اور نماز پڑھنے میں چاہے ٹال مٹول کر دو، نہ پڑھو کرو۔ اس بنا پر تکمیلی امور میں تو اختیار اللہ نے دیا ہے، یہ تشریعی امور میں تو اللہ نے اختیار دیا ہے، تکمیلی امور میں کوئی نہیں ہے، سب بھاگتے ہیں۔ تکوینی امور جب ہوتا ہے سب بھاگتے ہیں، مزدور وزور جیسا رہتے ہیں وہ بھی بھاگتے ہیں، لپیٹ میں آ جائیں گے بمبئی کے طوفان میں، زیادہ تر اسی بات بیان کرتے تھے بلے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے دین کو نازل فرمایا ہے، حاجہ حوادثات بھی پیش آئیں گے، اموات بھی پیش آئیں گی، امتحانات بھی ہوں گے، اللہ ہم سب لوگوں کو کامیابی عطا فرمائے۔ صبر بہت بڑی چیز ہے، صبر ہے ایک شکر ہے، اس کا بھی بڑا مقام ہے، اللہ نے صبر کا فرماتے ہیں۔ ذرا سا ان کی کتاب کو بھی لکھ دوں، یہ ہمارے محبوب نے ترجمہ کیا ہے، بہت اچھی کتاب ہے، اس کو سننے سنانے لائق ہے۔ صبر کے معنی لغت میں روکنے اور بند کرنے کے ہیں، پہلی جلائے ہوتے بھائی، صبر کے معنی لغت میں روکنے اور بند کرنے کے ہیں، اور شریعت میں نفس کو بےتابی سے، زبان کو شکایت سے، دیکھیے کتنی عمدہ بات ہے، شریعت میں نفس کو بےتابی سے، بہت پریشان نہ ہو جاؤ، اور زبان کو شکایت سے، اور اعضاء کو چہرے پر تماچا مارنے سے، کیونکہ عورتیں تماچا مارتی ہیں جب بچہ مر جاتا ہے، اور گریبان پھاڑنے سے روکنے کا نام صبر ہے۔ یہ سب دل کو قابو میں رکھو، اللہ کی طرف سے کوئی چیز آئی ہے تو اللہ کی طرف سے ہونے کو سوچ کے دل کو قابو میں رکھو، بےتاب نہ ہو، ایسی پریشانی نہیں ہونی چاہیے۔ میں نے دیکھا حضرت بابا گھر کا واقعی کچھ بھی ہو، اچھا صبر کے معنی لغت میں روکنے اور بند کرنے کے ہیں، اور شریعت میں نفس کو بےتابی سے، زبان سے، اور شریعت میں نفس کو بےتابی سے روکنے کا نام ہے، اور زبان کو شکایت سے، اعضاء کو چہرے پر تماچا مارنے سے، اور گریبان پھاڑنے سے روکنے کا نام کیا ہے؟ صبر ہے۔
صبر کی ایک تعریف یہ کی گئی ہے کہ صبر نفس کے اعلیٰ اخلاق میں سے ایک خلق ہے. صبر جو ہے جیسے اخلاق ہے، بہت سی قسمیں ہیں، زہد ہے، تقویٰ، یہ کہ صبر کرنا بھی کیا ہے، اخلاق حسنہ میں سے ایک خلق ہے جو انسان کو غیر محمود اور نامستحسن امور سے روکتا ہے. صبر جو ہے روکتا ہے کہ دیکھو یہ برا کام نہ کرو، اچھا تو لگے گا لیکن اس کا نتیجہ برا ہوگا. ایسی قوت کا نام ہے جس سے احوال درست اور صحیح ہوتی ہیں. یہ صبر کے معنی یہ دوسرے نے کہا کہ اپنے کو برے اعمال سے روکنا، یہ کیا ہے صبر. حضرت جنید بغدادی سے دریافت کیا گیا کہ صبر کیا ہے. فرمایا چہرے پر شکن کے بغیر تلخ گھونٹ پی جانا، یہ ہے تلخ گھونٹ پی جانا مصیبت. حضرت مصری نے فرمایا مخالفتوں سے دور رہنے، سکون اطمینان کے ساتھ مصیبت کے تلخ گھونٹ نکلنے اور معاش کے میدان میں فقر آنے کے باوجود استغنا اور بے نمازی کی اظہار کا نام صبر ہے. کسی نے صبر کمال ادب کے ساتھ مصیبت صابر، کسی نے کہا صبر کمال ادب کے ساتھ مصیبت پر ثابت قدم رہنے کا نام کیا ہے صبر. بعض سلف صالحین نے ایک شخص کو اپنے بھائی سے مسائل پر شکایت، مجھے بہت اس کا اثر ہوا جس کو بیان کر رہا ہوں. بعض سلف نے صالحین نے ایک شخص کو اپنے بھائی سے مسائل پر شکایت کرتے ہوئے دیکھا. شکایت کہ ہم کو یہ فقر آ گیا، یہ پریشانی آ گئی، یہ سب. تو اس سے فرمایا اے بندے خدا، اللہ کی قسم تم نے زیادتی نہیں کی بجز یہ کہ تم نے اس ذات کی شکایت کی جو تم پر رحم کرتا ہے. ارحم الراحمین تم کو کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے. اب یہ مصیبت آئی تو اس کے غیر سے تم شکایت کرتے ہو. تو اپنے کریم کی تم شکایت کر رہے ہو، کس سے؟ اس کے دشمن سے. گویا کہ بڑی عمدہ بات ہے نا، نقطے کی بات ہے. وہ شکایت کر رہا تھا اپنی پریشانیوں کا. کہا کہ تم ایسے آدمی پریشانی کی سوال کر رہے ہو، وہ تم پر کریم ہے جس کی شکایت کر رہے ہو، وہ تو تمہارے دوست ہے، یہ نہیں ہے کیا ہے. بجز اس کے تم نے اس کی شکایت کی جو تم پر، اس کی شکایت کی جو تم پر رحم کرتا ہے، اور اس سے جو تم پر رحم نہیں کرتا. جب تم اپنی شکایت ابن آدم سے کرتے ہو تو رحیم و کریم ذات کی شکایت اس سے کرتے ہو جو تم پر رحم نہیں کرتا. رحیم و کریم کی شکایت کر رہے ہو اس سے جو تم پر رحم نہیں کرتا. نہیں سید الصابرین. شکوہ کی دو قسمیں ہیں. ایک ہے شکوہ اللہ عز و جل سے، یہ منافی صبر نہیں. جیسے حضرت یعقوب علیہ السلام کا قول انما اشکو بسی و حزنی الی اللہ. نی سید الصابرین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہم اشکو ضعف قوتی، اشکو الیک ضعف قوتی و قلت حیلتی. اے اللہ میں آپ سے اپنی قوت کی کمزوری یا تدبیر کی کمی کی شکایت کرتا ہوں. اللہ سے تو شکایت کر سکتے ہو، مخلوق سے نہیں کر سکتے. دوسرا شکوہ ہے مبتلا ہے مصیبت کا زبان حال یا زبان قال سے شکوہ کرنا، یہ صبر کے خلاف اس کی ضد ہے. فرماتے ہیں اگر مجھ سے آپ ناراض و غصہ نہ ہوں تو مجھے کچھ بھی پرواہ نہیں، لیکن آپ کی عافیت میرے لیے زیادہ وسیع ہے. عافیت کے لیے دعا کرو، لیکن ناشکری نہ کرو اگر کوئی مصیبت آتی. بہت سے اللہ تعالیٰ نے انسان کسی بھی حال میں صبر سے مستغنی اور بے نیاز نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس پر مختلف حالات آتے ہیں. کبھی ایسے امر اور معاملے سے گزرتا ہے جس کی اتباع اس کا نافذ کرنا ضروری ہوتا ہے، تو صبر ہوا، ضروری ہوا. یہ فرماتے ہیں. اب میں سنا رہا ہوں کچھ حدیثیں سن لیا. صحیح مسلم حضرت ام سلمہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہوئے سنا کوئی مسلمان ایسا نہیں ہے
جسے کوئی مصیبت پہنچے اس نے وہ دعا پڑھ لی جسے پڑھنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہ۔ ہم اللہ ہی کے ہیں اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کے جانے ہیں۔ مصیبت آئی تو اس نے پڑھا یہ دعا، ہم اللہ ہی کے ہیں اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کے جانے والے ہیں، اے اللہ مجھے میری اس مصیبت میں اجر عطا فرما۔ مصیبت سے ناگواری نہیں ہے، بلکہ مصیبت کے وقت اجر جو ملتا ہے وہ مجھ کو عطا فرمائیے، مجھے اس سے بہتر بدل عطا فرمائے، مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کو اس سے اچھا بدل عطا فرمائیں گے۔ بیماری کا بدل کہیں زیادہ اچھا اللہ عطا فرمائے گا۔ حضرت ام سلمہ کا بیان ہے، جب میرے شوہر کا انتقال ہوا تو میں نے اپنے دل میں کہا کہ ابو سلمہ یعنی میرے شوہر سے بہتر مسلمان کون ہو سکتا ہے؟ ان کے شوہر کا انتقال ہوا، ان سے بہتر مجھے اب کہاں شوہر ملے گا؟ سب سے پہلے مسلمان تھے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہجرت فرمائی، لیکن میں نے یہ دعا پڑھی تو اللہ تعالیٰ نے میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں سب سے اچھا بدل عطا کیا۔ یہ حضور سے شادی کرا دیا میری، ارے مجھ سے ابو سلمہ سے تو بڑے ہوئے حضور۔ صحیح بخاری میں ابو ہریرہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے اس بندے مومن کی میرے یہاں کوئی جزا وہ بدلہ نہیں جس کے لخت جگر ٹکڑے کی روح قبض کر لی ہو، پھر اس نے اس پر اجر و ثواب کی امید کر کے صبر کر لیا ہو سوائے جنت کے، اب کوئی بدلہ نہیں، اللہ جنت ہی دے گا۔ اب ان سب چیزوں پہ ایمان ہونا چاہیے، ایمان رہے سب آسان ہے۔ صحیح ہے، ان میں حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی مصیبت ایسا نہیں جو مومن کو پہنچی ہو مگر اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے اس کے گناہ کو معاف فرما دیتے ہیں، یہاں تک کہ جو کانٹا چبھے اس سے بھی۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ مومن مرد یا مومن عورت اپنے جسم، اپنے مال، اپنی اولاد کے بارے میں برابر بلا و مصیبت سے دوچار رہتے ہیں، یہاں تک کہ وہ اللہ سے اس حال میں ملاقات کریں گے کہ کوئی گناہ اس کے ذمہ باقی نہ رہ جائے گا۔ معلوم ہوا کہ مصیبتیں جو آتی ہیں یہ بہت بڑی نعمت بھی ہیں ایک طرح سے۔ چنانچہ بعض سلف نے فرمایا کہ اگر مصائب دنیا میں نہ ہوتے تو آخرت میں ہم مفلس ہو کر پہنچتے، ان مصیبتوں کو ایسے ہم صاحب مال ہو کے پہنچتے ہیں، کیونکہ اجر ثواب ملتا ہے مصیبتوں سے۔ اگر خالی اچھے سے کھانا پینا کپڑنا کوئی بات نہ آتی تو کوئی چیز ایسی نہ ہوتی جو ہم وہاں تحفہ کے طور پہ لے آتے۔ بعض سلف نے فرمایا کہ اگر مصائب دنیا میں یہاں ہونا چاہیے، اگر مصائب دنیا میں نہ ہوتے تو آخرت میں ہم مفلس ہو کر پہنچتے ہیں۔ میں لکھ دینا، حضرت سفیان بن عیینہ اللہ تعالیٰ ارشاد کے سلسلے میں فرماتے ہیں وجعلنا منہم، یعنی جب انہوں نے اصل اصول کو پکڑ لیا تو ہم نے بھی انہوں نے پیشوا بنا دیا۔ جس وقت لوگوں نے حضرت عروہ ابن زبیر کا پیر کاٹنے کا ارادہ کیا تو ان سے عرض کیا گیا کہ کوئی چیز کھلا دی جاتی اس سے آپ کو تکلیف کا احساس نہ ہو۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے میرے امتحان لیا ہے تاکہ وہ میرے سب کو دیکھے تو میں اس کے مجھ سے خراب کوئی دوا وہ نہیں کھاؤں گا، سن کرنے والی دوا نہیں کھایا۔ امرتسر کے بزرگ کا واقعہ مشہور ہے، یہ زیادہ مشہور واقعہ نہیں ہے۔ کہا اللہ نے میرے کاٹنے کا حکم دیا ہے تو میرے صبر کا امتحان لینا ہے، تو اگر سن والی دوا کروں گے تو تکلیف نہیں ہوگی تو پھر اب کیسے میرا امتحان ہوگا؟ ہاں ملچا اس زمانے میں ہم حضرت عمر بن عبدالعزیز نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے کسی بندے کو کوئی نعمت عطا فرمائی پھر اس کو اس سے صبر فرما کر اس سے بدلے میں صبر عطا فرما دیا تو اس کی جگہ ملنے والا صبر اس صبر کی ہوئی نعمت سے بہتر ہے۔ بہرحال صبر کی بڑی فضیلتیں ہیں، چونکہ ہمارے دو ہاتھ سے یہ ہوئے ہیں، اس بنا پر جی میں آئے کہ صبر کا مطلب ہے۔ اب چاہے وہ لوگ نہ سنیں لیکن مجھ کو تو اس بیان سے تسلی ہو جائے گی۔ ظاہر ہے کہ ہمارے قاری محمد مبین صاحب جو بھائی ہمارے ہیں، ان کی بہو بہت ہی لائق بہو، ظاہر ہے کہ اس کے جدائی سے سب کو غم ہے، ان کے شوہر بھی غم ہے، ان کے بچوں کو بھی غم ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو صبر کی توفیق دے اور ان کو تسلی عطا فرمائے۔ رہا مولی عرفان صاحب کا تو خاص ہمارے شاگرد بھی تھے،
مشکات تہمی سے پڑھا تھا انہوں نے، اس کے بعد دارالعلوم دیوبند گئے ہیں۔ شادی میں بہت زیادہ ہمارے ہی دخل تھا، شادی ہونے میں ادگیت ہے بہت زیادہ۔ اس وجہ سے ان کے وفات سے مجھے بہت رنج ہے، بہت رنج ہے۔ آتے بھی تھے، رمضان سے پہلے بھی آئے تھے، آتے رہتے تھے، بہت دل کی باتیں کرتے تھے، میں بھی دل کی باتیں کرتا تھا، کیونکہ زکیہ وہ بھی ہماری سب سے پہلی بھتیجی تھی، اس کو بھی ہم لوگ بہت مانتے تھے۔ اس وجہ سے اس کے غم سے ہم سب غمگین ہیں، ان کے نہ رہنے سے تو حزین ہیں، ان کے غم میں ہم شریک ہیں، غمگین ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو نعم الاجر عطا فرمائے، بہترین اجر عطا فرمائے۔ یہ قبر کے جو سوالات ہیں اللہ تعالیٰ بہت ہی خوبی اس کے جواب دینے کی توفیق مرحمت فرمائے، تو مرحلہ طے ہو چکا ہوگا۔ اب یہ دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ، حدیث میں آتا ہے الجنت، جنت کیا ہے؟ کیاری ہے، روضۃ من ریاض الجنہ، حدیث ہے نا۔ مومن کی قبر جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری ہے، اللہ کیاری بنا دے ان کے قبر کو۔ اللہ تعالیٰ ہر آفت سے ہر بلا سے محفوظ فرمائے۔ آگے والے جتنے مراحل ہیں ان سب کو طے فرما دے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت روتے تھے قبرستان میں جا کر کے، ہم لوگ کہاں رونا دھونا، کچھ نہیں ملتا۔ کسی کا حضرت آپ قبرستان میں آ کے بہت روتے ہیں، کیا بات ہے؟ کہا قیامت کی پہلی منزل ہے، یہاں جو پاس ہو گیا وہ سب منزل اس کے لیے آسان ہے۔ لوگ قبرستان میں جا کے ہنستے ہیں۔ الذہب کو پھر یکرہ الذہب کو پھر مقابر، یکرہ لہو پھر الصلاۃ، نماز کے اندر لہو کرنا یہ کیا ہے؟ مکروہ ہے۔ جب قبرستان میں ذہن کا حسرت جو ہے مکروہ، لیکن آپ جا کر کے سیاسی باتیں کرتے ہیں، کھیلتے ہیں، لڑکے ہیں۔ واقعہ گئی یہ دفعہ چھوٹی لڑکے کھیل رہے تھے، کہا یہ لوگ کھیل رہے ہیں قبرستان میں کھیل رہے ہیں، بچی کو سمجھ میں آیا، بوڑھوں کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ یہ سب غفلت کی بات ہے، ان سب غفلت کی بات ہے۔ غفلت جب دین سے دوری ہوگی تو یہی سب حالات پیدا ہوں گے۔ بہرحال میں نے خاص طور سے بیان کیا ہے، تھوڑا سا اس سال ثواب بھی کر لیجیے، درود شریف پڑھ لیجیے، چاروں خود پڑھ لیجیے، اجتماعی دعا بھی اس طریقے سے ہو جائے، ہم کو سکون ہوگا، اطمینان ہوگا انشاءاللہ۔ ان لوگوں کے لیے بھی خوشی کی بات ہوگی۔ دعا کیجیے، درود شریف پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم صلی علی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم صلی علی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق اذا وقب من شر النفاثات في العقد من شر حاسد اذا حسد۔ اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم۔ ہم نے دیکھا ہے روایتوں میں کہ اگر ساری امت کو بخش دے تو اللہ تعالیٰ برابر بار ثواب دیتے ہیں، تو ہم لوگ کیوں بخل کریں؟ اب دعا کیجیے اللہ تعالیٰ سے، جو کچھ پڑھا ہے ہمارے ابتداء تمہارے عرفان صاحب ہیں، محمد مکین کی بھی ہیں، یا اور بہت سے لوگ وفات پا گئے ہیں، اپنے اعزاء میں سے، اپنے احباب میں سے بہت سے اعزاء علماء بہت سے وفات پا گئے ہیں، بہت سے قبر میں جا چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سب کی مغفرت فرمائے، اور جو کچھ پڑھا ہے اللہ تعالیٰ اس کا اجر و ثواب ان حضرات کو برآمد فرمائے، اور جنت کی کیاری ان کے قبروں کو بنا دیں، اور یہ جو مرض عام ہے اللہ تعالیٰ اس سے ہم سب کو نجات کلی عطا فرمائے، اور عافیت دارین عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ دین کی فکر، دین پر عمل کی فکر ہم سب کو عطا فرمائے، اپنی رضا سے، اپنی خوشنودی سے ہم سب لوگوں کو مشرف فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم
برحمتک یا ارحم الراحمین۔ یا اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں ان تمام دعاؤں کو قبول فرما۔ حمد و صلی اللہ بہت عمدہ درود شریف ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ۔ یہ درود سعادت کا آتا ہے۔ حضرت محمد احمد خاص مفید درود شریف بتلاتے تھے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ۔ اللہ تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں درود شریف کے تفسیر میں ہماری تمام دعاؤں کو قبول فرما اور مصیبتوں سے نجات کلی عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ بحرمت سید نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔